فکر میں ہے۔ اللہ 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 دل میں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سنتے جائیے، دھیان دیجیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر، گر زندوں میں ہے۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب ایک بار کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ 70 بار اس بندے کا نام لیتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کہتے ہیں تو وہ صرف نام نہیں لیتا، بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ اور ساتھ گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے، اور تمہیں اپنا قرب بھی دیتا ہے۔ یعنی ایک بار اللہ کہنے سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ایک مومن کو ذکر کا حریص ہونا چاہیے، لالچی۔
طرح دنیا کی چیزوں کی انسان کو لالچ ہوتی ہے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو جائے، ایسے ہی ذکر کی بھی لالچ اور حرص اور حریص ہو جانا کہ ذکر کا مجھے وقت مل جائے، ذکر کے لیے مجھے بیٹھنے کی سعادت مل جائے، ذکر کے لیے موقع مل جائے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے ذکر کی حرص مل گئی، کہ اسے یہ تانگ لگ گئی کہ میں کب ذکر کروں، کب مجھے اللہ موقع دے اور میں اس کی یاد میں بیٹھوں۔ جسے اللہ ایسی توفیق دے دے۔ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر جگہ سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ حریص ہو جائے ذکر کا۔ سارا دن آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں، جو زندگی کے کام اور دندے ہیں ان میں آپ لگے رہیں، کچھ وقت اللہ کو بھی دیں اور علیحدہ ہو جائیں۔ جس طرح دنیا کو آپ نے وقت دیا، خاص طور پہ آپ دکان پہ گئے، خاص طور پہ آپ جاب پہ گئے، خاص طور پہ آپ اپنے کاموں میں گھر میں لگے رہے، گھر کو صاف ستھرا کیا، بچوں کو کھلایا پلایا، گھر والوں کی خدمتیں کیں، یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا۔ اپنے رب کے ساتھ علیحدہ وقت کہاں ملا؟ کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں؟ کیا وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میرے ساتھ بھی تو کوئی آ کے بیٹھے، علیحدہ میرے پاس بھی آئے؟ تو جو اس بات کو ہی نہیں سمجھ سکا ساری زندگی کہ اللہ سے علیحدہ ملنا تھا، کیا کیا اس نے؟ یہی وجہ ہے کہ نہ انسان کی دنیا بنتی ہے اور نہ آخرت۔ جن کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جن کے لیے لگا رہتا ہے، وہ تو قبر میں پھینک کے چلے جائیں گے، اور جس کے ساتھ اربوں خربوں سال رہنا تھا، اس سے ملاقات ہی نہیں کی۔ سمجھ نہیں پائے لوگ۔ لہذا یہ ذکر اصل میں تمہیں اللہ سے ملاقات کروانے کا ذریعہ ہے، یہ اس سے ملنے کا دروازہ ہے۔ جاری رکھیے، کرتے جائیے۔ اب سانس کے ساتھ کیجیے، سانس اندر جائے اللہ کہیے، سانس باہر نکلے ہو کہیے۔ سانس کا ذکر، انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کے جسم میں کروڑوں خلیے سیلز حرکت میں آتے ہیں، اور جب ایک بار اللہ کہتا ہے سانس کے ساتھ تو کروڑوں بار اللہ ہوتی ہے۔ اربوں خربوں جتنے بھی سیلز ہیں وہ سب اللہ پکارتے ہیں۔ اس لیے سانس کا ذکر بہت بڑی برکت رکھتا ہے۔
اور اصل میں سانس زندگی بھی ہے. اگر یہ ہوگا تو زندہ ہیں ہم. تو اگر سانس میں ہی اللہ آ جائے تو پھر ساری زندگی میں ہی اللہ رہتی ہے، کیونکہ سانس تو لینا ہی لینا ہے. اگر سانس کو کوئی اللہ میں بدل دے گا تو پھر وہ جب تک سانس چلتی رہے گی وہ اللہ ہی رہے گا. جب سانس اندر جائے گا اللہ ہو جائے گا، باہر نکلے گا ہو جائے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی اللہ بنتا رہے گا وہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا ایک سانس تمام مریدین کے ذکروں سے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے جو اللہ کہنا ہے وہ بہت گہرائی تک جانا. کرتے جائیے سانس کے ساتھ. اور کیجئے، نہ جانے کون سی ضرب مقدر سوار دے. جنہوں نے یہ وقت ضائع کر دیے اب سارا سال ترسیں گے. جنہوں نے یہ وقت ضائع کر دیے سارا سال اب اس وقت کی برکت نہیں لے پائیں گے. جنہوں نے یہ وقت ضائع کر دیے انہوں نے اپنا آپ ضائع کیا، بڑے بڑے خزانوں سے محروم رہ گئے. تم خوش نصیب ہو، اللہ نے توفیق دے دی، اللہ نے ہمت دے دی، اللہ نے بلا لیا، اس کے گھر میں آ گئے. تم خوش نصیب. یہ ارشد صاحب یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اللہ کے
کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسین اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسین پلتا ہے یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا پلتا ہے یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا سرکار سے مانگے تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگے تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا اور کیا سرکار مجھے حشر میں کہہ دے کیا وہ سرکار مجھے حشر میں کہہ دے ارے میرا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا جو چادر رحمت پہ گناہگار کے سر پہ سایہ تھا یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا محمد ہے کہ رحمت کا سمند نام محمد ہے کہ رحمت کا سمند بہتا تھا یہ بہتا تھا یہ بہتا ہی رہے گا وہ بلال کا ہر ظلم کو سہ کر یہی کہنا وہ بلال کا ہر ظلم کو سہ کر یہی کہنا کہ شیدا تھا یہ شیدا تھا یہ شیدا ہی رہے گا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आइए दीन सीखिए कोर्स के मुबारक दुरूस का सिलसिला जारी व सारी है और हमारी ये गुफ्तगू आज से एक नए मौजू में दाखिल होगी और हुस्न इखलाक के वो अजीम असूल कि जो इंसान के अखलाक को बेहतर करते हैं। जैसे कल अर्ज किया गया था कि अखलाक अच्छे ना हो तो इंसान की इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत सारी इंसान की नेकियां अच्छे इखलाक ना होने की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। इस पे हमने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू कल कर ली थी और आप ये बात समझ गए हैं, अच्छी तरह जान गए हैं कि अच्छे इखलाक ही इबादतों का असल है और हमेशा आपने इसको पल्ले बांध के ज़िंदगी गुजारनी है कि आपकी कोई भी नेकी का असर आपकी अगर आदतों पे आया है तो ही उसका फ़ायदा हुआ है। आपने नमाज पढ़ी है, आपने रोज़ा रखा है, आपने तस्बीह पढ़ी है, आपने कोई भी नेक अमल किया है तो उसका असर आपकी आदत पे, आपके खुल्क पे ज़रूर आना चाहिए। इसकी दुआ किया करें, इंशाल्लाह बोलें, इसकी दुआ किया करें कि अल्लाह अगर मैंने ये इबादत नेकी की है तो इसका समर मेरी आदत में आए और मेरे उस दिन रात के उठने बैठने में इसकी तासीर नजर आए कि मैं ये मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आइए आज जिस बहुत बड़े इखलाक का एक बड़ा आला असूल जो मैंने कुरान से आयत पढ़ी है, अल्लाह आज हमें ये अता करे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखो, तवक्कुल करो उस पे। ये बात ज़हन कीजिए कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो हर चीज का सबब बनाने वाला है, लेकिन लिहाजा अपनी नजर हमेशा अल्लाह की तरफ रखिए। वो हर चीज का सबब बनाता है और चीजों की तासीर उसी के हाथ में है और जिस चीज को चाहे उसकी तासीर में अच्छाई डाल दे और जिस चीज को चाहे उसकी तासीर में बुराई डाल दे, ये उसकी मर्जी है। जैसे हम अपने घर में बर्तन रखते हैं और हमारी मर्जी है कि हम बर्तन में पानी डालें या दूध डालें। बर्तन हमारा है, ये हमारी मर्जी है, हमारी अपनी ये अपना हमारा ये अंदाज है कि हम उस बर्तन में जो चाहे डाल दें। तो ऐसे ही अल्लाह का भी अपना ही अंदाज है, जिंदगी उसी ने दी है, वो इस जिंदगी को किस तरह से लेके चलता है ये उसकी अपनी मर्जी। बंदे का काम ये है कि वो अल्लाह पे पूरा भरोसा रखे, पूरा उस पर तवक्कुल करे कि मेरा रब मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा, मेरा रब मुझे नवाजेगा, मेरा रब मुझ पे करम करेगा। ये जज्बा और ये खुल्क जिसमें आ जाए तो ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बड़ी तरतीब से किया गया है और कुरान में आपका जिक्र खैर बहुत ज्यादा है। आका अलैहिस्सलाम के साथ जिस नबी की सबसे ज्यादा जिंदगी मैच करती है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, इसलिए अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में बहुत ज्यादा किया है। क्योंकि आपने भी हिजरतें की हैं, आपने भी वही तकालीफ वही परेशानियां बर्दाश्त की हैं जिस तरह हुजूर ने फरमाई, और आपने जिंदगी में उसी तरह के कौम के साथ मामला देखे हैं जिस तरह हुजूर ने अपने सहाबा के साथ मामला देखे। तो अल्लाह ने आपको कुरान में सबसे ज्यादा लिखा है। कुरान में जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ने पूछा आपसे, क्या मूसा ये तेरे हाथ में क्या है, तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो आपने फरमाया हुजूर मौला ये मेरा डंडा है, ये मेरा असा है, मैं इससे टेक लगा लेता हूँ, मैं इससे अपने बकरियों को चारे के लिए दरख्तों से झाड़ लेता हूँ और मैं और भी बड़े काम इससे ले लेता हूँ। पर मैं ठीक है, इसको जरा जमीन पे रखिए। जब जमीन पे रखा तो वो असा एक बहुत बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर गया
اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ میرے ہاتھ سے ڈنڈا جو ہے وہ عصا تھا، یہ تو سانپ میں بدل گیا۔ تو فرمایا کہ نہیں، ڈریے نہیں، اب آپ اسے دوبارہ پکڑ لیجئے، میرے کہنے پہ پکڑیے آپ۔ جب آپ نے دوبارہ اسے پکڑا تو وہ پھر عصا میں بدل گیا اور وہ سانپ واپس ڈنڈا بن گیا۔ تو اب یہ جو قرآن نے یہ جو بیان کیا ہے، یہ کوئی کہانی اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی بچے کو سنا رہے ہیں رات سلانے کے لیے، یہ کہانی نہیں ہے۔ اصل میں اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ ڈنڈا جو پہلے بڑے اچھے کام آ رہا تھا، اللہ نے چاہا تو وہ سانپ بن گیا اور اسی میں نقصان پیدا ہو گیا، اور پھر اللہ کے ہی چاہنے پہ اسی نقصان والے سانپ کو اللہ نے ڈنڈا میں بدل دیا۔ تو اللہ ایک بہت بڑا سبق دے رہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ مجھ پہ دھیان کیجئے، ہم جو چاہیں بدل سکتے ہیں، ہم بدل سکتے ہیں چیزوں کو۔ وہ بظاہر ڈنڈا تھا لیکن وہ سانپ میں بدلا، وہ پھر سانپ تھا پھر ڈنڈے میں بدلا۔ تو نقصان پیدا کرنا یہ بھی ہمارے اوپر ہے، نفع پیدا کرنا بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق دیا گیا۔ اس کے بعد جب اگلا معاملہ پیش آتا ہے، جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ لے آتا ہے۔ اب وہاں چونکہ پچھلا تجربہ ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تجربہ کار ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ میرے رب نہیں کرنا جو کرنا ہے، اور وہ مضبوط ہو چکا تھا، بھروسہ، توکل وہ اتنا مضبوط تھا کہ جب آپ جادوگروں کے سامنے آتے ہیں تو رسیاں ڈالتے ہیں تو وہ رسیاں ساری سانپ بن جاتی ہیں۔ تو اب آپ کو پورا بھروسہ تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہی ہے، تو بجائے خود کہنے کے کیا ارشاد فرمایا، مولا اب میں کیا کروں؟ اللہ سے پوچھا، مولا اب میں کیا کروں؟ تو جواب آیا، موسیٰ وہی کریں، اپنا ڈنڈا ذرا زمین پہ رکھیے، ذرا تسلی سے سنیے یہ بات تاکہ آپ کے اندر قرآن کا نور اتر جائے انشاءاللہ۔ بولیے ذرا ڈنڈا زمین پہ رکھیے۔ وہ رکھا تو ساتھ ہی وہ سانپ بنا، اور اتنا بڑا سانپ تھا کہ اس نے وہ ساری رسیاں کھا لی۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ جب وہ سانپ بن چکے تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد تھے، بہت زیادہ تھے، وہ رسیاں بہت زیادہ تھی لیکن وہ سانپ بن گئے۔ اب اللہ نے فرمایا یہ جو ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں، اسے زمین پہ رکھ دیجیے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر سانپ قریب ہو تو ڈنڈا ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ڈنڈا بھی تیرے ہاتھ سے گیا نا تو تجھے تو یہ ڈس لیں گے، سانپ قریب آئے گا تو ڈنڈا مارو مر جائے گا۔ عقل تو کچھ اور کہہ رہی ہے، میرا رب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ ڈنڈا بھی چھوڑ دے اور اس کو بھی زمین پہ رکھ دے۔ تو دیکھیے میرے رب جب کوئی رب پہ کامل بھروسہ کر لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میرا رب درست فرماتا ہے، تو بھروسہ پورا تھا، زمین پہ ڈنڈا رکھ دیا۔ وہ ایک آخری سہارا رہ گیا تھا، اسے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے کہنے پہ بول دو نا، آخری سہارا بھی چھوڑ دیا اور وہ رکھ دیا۔ اب جب وہ رکھا تو وہ اژدہا بنا اور اس نے تمام رسیوں کو کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد اور بڑھ گیا اس بات کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہر چیز کو بدل سکتا ہے، ہر چیز کے اندر برکت پیدا ہو سکتی ہے، ہر چیز کے اندر رحمت آ سکتی ہے۔ تو یہ کامل بھروسہ پھر آگے بڑھتا ہے، اور جب بنی اسرائیل کو لے کے آپ نکلتے ہیں اور آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب وہاں جو ہے وہ دریا کے بالکل کنارے کھڑے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی کہتی ہے کہ اب تو آپ نے ہمارے لیے موت کا سامان پیدا کر دیا ہے، ختم ہو گئے ہم، پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا ہے، نہ آگے جانے کا رستہ نہ پیچھے جانے کا رستہ، اب تو پکے پھنسے۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے میرا رب چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ بھروسہ پکا ہو چکا ہے۔ وہ مضبوط بھروسہ اس بات کی علامت تھا کہ آپ کے اندر یقین اتنا تھا۔ اچھا، پھر وہی کیا، اپنے رب سے عرض کی، مولا کیا کروں؟ تو جواب آیا، اس عصا کو پانی پہ ماریے۔ اب عقل پھر چیختی ہے، عقل اندر سے روتی ہے، عقل اندر سے پٹکتی ہے، سر پاؤں پٹکتی ہے کہ یہ اب کیا کرنے لگے ہیں؟ مطلب آپ پانی پہ عصا ماریں گے کیا ہوگا؟ بھئی عصا رکیے، پاس رکھیے، فرعون پاس آئے گا، اس کے سر پہ ماریے تو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس پانی پہ ماریں گے کیا ہوگا؟ لیکن عقل کو چھوڑ کے جب اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے تو یہی اصل میں بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کرنے پہ آئے۔ تو کیا بھروسہ تھا، پانی پہ مار دیا عصا۔
جب مارا تو اللہ نے اس میں سے 12 رستے پیدا فرما دیے. قرآن کیا بیان کرتا ہے بولو؟ کتنے رستے؟ 12 رستے پیدا ہو گئے. ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ رستہ بنا اور وہ قبیلے نکل گئے اس میں سے. فرعون پیچھے سے آتا ہے، اس نے دیکھا رستے بنے تو اس نے بھی اپنا گھوڑا ڈال دیا اندر، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا. اس رستے میں پہلے جس رستے میں اللہ نے نفع پیدا کیا اسی رستے سے اس کے لیے نقصان پیدا کر دیا. تو بولو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ بول دو نا، اللہ. اللہ کی ذات. اسی راستے سے فرعون کو ڈبو ڈبو کے مارا اور بنی اسرائیل کی اسی راستے سے نجات پیدا کر دی. تو اصل مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے. اصل اسباب وہ پیدا کرتا ہے، نظر اس پہ رکھیے کہ وہ کیا پیدا کرنے والا ہے، کیا دینے والا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. اللہ. اب دیکھیے کہ وہ فرعون کا معاملہ کیا تھا کہ جب اللہ نے اسے دریا میں مارا. کیوں مارا؟ اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دریاؤں پہ بڑا ناز کرتا تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے مصر کو دریاؤں سے بھر دیا ہے اور یہ دریا میرے ماتحت ہیں. میں جہاں چاہتا ہوں دریا کھود دیتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں دریا کا راستہ بنا دیتا ہوں، یہ میرے ماتحت چلتے. تو اللہ نے اسی دریا میں ڈبو کے مارا اسے کہ تو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تیرے ماتحت، تیرے ماتحت نہیں ہے، یہ میرے ہیں اور میں چاہوں تو دریاؤں کو بدل سکتا ہوں. تو ہم اللہ پہ توکل کرتے کب ہیں؟ ہمارا بھروسہ دنیا پہ. ہم دنیا کے چند ٹگوں پہ ساری زندگی بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں، ایسا نہ کیجئے. اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ دے گا تو دے گا، اللہ کی بارگاہ سے آئے گا تو آئے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو اللہ کی بارگاہ سے آئے گا تو آئے گا، اللہ دے گا تو دے گا. یہ چیز پیدا کیجئے، یہ اپنے اندر لائیے، بار بار اس پہ بات کیجئے تاکہ ذہن مضبوط ہو. اس سے بھی آگے معاملہ پیش آتا ہے جب بنی اسرائیل نکلتی ہیں اور آگے پھر آپ لے کے چلتے ہیں بنی اسرائیل کو، دریا سے بھی نکال لیتے ہیں. اب آگے صحرا ہے. اب صحرا میں جاتی ہے بنی اسرائیل کی ساری قوم. ظاہر ہے صحرا ہے، پانی کم ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے فرماتے ہیں مولا اب کیا کروں، لوگ پانی مانگ رہے ہیں، پانی ہے کوئی نہیں کسی جگہ. تو اللہ کی بارگاہ سے قرآن میں کیا حکم آتا ہے؟ سامنے پتھر ہے، اپنے عصا کو اس پتھر پہ مار دیجیے. بولو نا بھائی، پتھر پہ مارنے سے تو وہ ٹوٹ جانا تھا. بھئی آپ کسی لکڑی کو پتھر پہ مارے کیا ہوگا؟ وہ تو ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا مار دیجیے. اب جو کہ پیچھے تجربے چل رہے تھے، بھروسہ پورا تھا. مل کے کہو سبحان اللہ، بھروسہ پورا تھا. مارا اسی پتھر پہ ڈنڈا. قرآن کہتا ہے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے. اس میں سے 12 چشمے باہر آ گئے. ہر قبیلے کا کہا لے لو چشمے کے پانی کا چشمہ تمہارا، پیو پانی. مسئلہ یہ ہے سارا، مسئلہ ڈنڈے کا نہیں ہے جی، مسئلہ توکل کا ہے. توکل، اپنے رب پہ توکل سیکھیے. وہ جو توکل کے سوالوں کو دیتا ہے اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہے. لیکن ایک کام کرو، ذرا سنو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، ذرا اسباب سے نظر ہٹا لو، اسباب سے نظر ہٹا کے مجھ پہ نظر رکھو، نظر میری ذات پہ لے جاؤ، اسباب میں خود ہی پیدا کر دوں. حضور اسلام کی حدیث سنیے، ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی تمہیں اللہ پہ توکل کرنا آ جائے تو تم یوں رزق پاؤ جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. یہ لفظ سنیے، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے اس طرح اللہ تیرا رزق پیدا کر دے. بھائی میں اور آپ تو پلاننگ کر کے نکلتے ہیں نا کہ ہماری دکان وہاں ہے، تو وہاں جاتے ہیں، سیدھا رستہ طے کرتے ہیں، دکان پہ جا کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تو آپ پلاننگ کر کے نکلتے ہیں نا کہ ہماری جاب وہاں ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہماری جاب ہے، نکلتے ہیں، پورا رستہ طے کرتے ہیں، جاب پہ جا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ پرندہ جب گھر سے نکلتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج اس کا رزق کہاں ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا اسے، کوئی جانور نہیں جانتا کہ اس کا رزق آج کہاں ہے. لیکن پرندہ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے اڑ جاتا ہے، اپنے گھونسلے سے اڑ جاتا ہے، اور پھر میرا رب اس کو جہاں اس کا رزق ہے اس کے دل میں خیال ڈال کے پہنچا دیتا ہے.
روزانہ لاکھوں کروڑوں پرندے جو بغیر کسی جاب اور نوکری کے، بغیر کسی دکانداری کے رزق پاتے ہیں، تو اے بندے تو کیوں نہیں پا سکتا؟ تجھے کیوں نہیں ملے گا؟ تجھے کیوں نہیں اللہ عطا کرے گا؟ ان کی کوئی نوکری نہیں، کوئی ان کی جاب نہیں، کوئی دکان نہیں، وہ پھر بھی رزق پائیں اور تو بھوکا مرے؟ تو کیسے بھوکا مر سکتا ہے؟ تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے اللہ نے بہترین خلق میں پیدا کیا، تو اعلیٰ مخلوق ہے۔ مسئلہ سارا توکل کا ہے، اور توکل چونکہ کوئی سکھاتا نہیں، کوئی بتاتا نہیں، اور توکل کی وہ حالت نہیں ہے، تو اللہ کا توکل سیکھیے انشاءاللہ۔ بولیے توکل اللہ کیا ہے؟ سنیں، غیب سے پورا اطمینان رکھ کر اللہ کی طرف نظر رکھنا، یہ توکل ہے۔ پورا اطمینان ہو دل میں، اندر تک ایک بھروسہ اترا ہو، اطمینان ہو کہ نہیں، میرا رب ہے نا، وہ ہے نا میرے ساتھ۔ اور اگر کوئی اس طرح کا انداز لے لے، اپنے اندر ڈال لے اور اس کو پوری طرح سمجھ لے، تو اللہ اپنے بندے کی توقع کے خلاف کبھی نہیں گیا۔ وہ اپنے بندے کی توقع کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ میرا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میرے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، لوگوں کے بارے میں کیا ہے وہ تو پوچھتا ہی نہیں نا۔ لوگوں کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، اللہ نہیں اس بارے میں پوچھتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے، بس اس پہ رہو، تو اللہ توفیق دے دے۔ لہذا بندے کو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کہا کہ تم تسلی رکھو، یہ تم سوچ میں جو لے کے پھرتے رہتے ہو، نہیں میرا کچھ نہیں بننا، پتہ نہیں اسی طرح غریب ہی مر جانا ہے، تو ایسا انداز تم خود بنا رہے ہو۔ میں تو بہترین رزق دینے والا ہوں، میں تو بڑا اعلیٰ دیتا ہوں۔ تو اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ پھر انداز اللہ کا ایک انداز سنیے، بڑا خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ دینا ہی دینا ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ بولا ہے، اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کا ایک انداز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دیتا ہی دیتا ہے۔ نہ دینا اس کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں۔ بس یہ جو نہ دینا کا لفظ ہے نا، یہ اس کے دربار میں موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ نہ دے۔ اچھا، اگر کوئی نہیں لینا چاہتا، اللہ پھر بھی اسے دے گا۔ آپ کہیں میں نہیں لینا چاہتا، آپ کہیں کہ مولا مجھے تیری نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، بول دیں آپ بولتے رہیں، وہ دیتا جائے گا، وہ پھر دے گا، وہ پھر دے گا۔ وہ تیرے کہنے سے نہیں ہے، وہ دے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی دینا ہے، وہ دینے کے لیے آمادہ ہے، وہ دینا ہی چاہتا ہے۔ وہ اگر روکتا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت سے روک رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ دینا ہی چاہتا ہے بندوں کو۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ اصول یاد رکھیں جو میں ایک الگ انداز سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ وہ کسی کو روکنا نہیں چاہتا، وہ دینا ہی چاہتا ہے۔ بس یہ کہ اس کو ایک مناسب وقت کا انتظار ہوتا ہے، وہ ایک بہترین وقت کے اوپر دیتا ہے۔ جب بیسٹ ٹائم تیری زندگی میں آئے گا، وہ نعمت تیرے آگے رکھ دی جائے گی۔ جب بیسٹ ٹائم تیری زندگی میں آئے گا، وہ نعمت تجھے دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح انشاءاللہ جب اللہ ہمارا بہترین وقت لائے گا، تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول ہی دیے جائیں گے، اللہ کھول دے۔ بس وہ وقت کا بہترین انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت میں اس نعمت کو لے تو اس کو فائدہ ہے۔ ہم جلد باز لوگ ہیں، ہماری طبیعت میں جلد بازی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمارا یہ ذکر بھی کیا کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یہ بہت جلدی چاہتا ہے، یہ اس کی طبیعت کے اندر ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ یہ فطرت کو کنٹرول کرے، یہی تو ہم چاہتے ہیں، یہ کنٹرول کرے کہ ہم جلدی دیں۔ نہ، ایسا نہ کرو، اس وقت کو چھوڑ دو جو ہم بہتر جانتے ہیں، اس کے اوپر رہو، ہمارے اوپر اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو، ہمارے اوپر پوری تسلی سے اپنے اوپر رکھ لو کہ میرا رب بہترین ٹائم میں مجھے چیز دے دے۔ اللہ، مجھے یاد ہے کہ ابن عالم ہمیں یہ چیزیں جب سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی تھیں۔ اللہ دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ تو حضرت صاحب عمرے پہ گئے، اور بھی ساتھی جاتے تھے، تو ایک دن حضرت صاحب سے بات عرض کی، میں نے کہا حضور آپ گئے ہیں، اور بھی ساتھی گئے ہیں، کئی بار جی چاہ تک کہ جاؤں، فرمایا کہ بہترین وقت پہ جائیں گے آپ،
جب اللہ بہترین وقت ہوگا نا آپ اس وقت جائیں. تو انتظار کرتے رہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں کہا، رکے رہے رکے رہے رکے رہے. اللہ نے کمال لطف و کرم کیا، جتنی آل اولاد ہے وہ بھی، یہ ساری مل کے ہم حضور کے دربار پہ پہنچ گئے. یعنی اللہ نے جب موقع دیا تو پورے خاندان سمیت موقع دے دیا. تو یہ بہترین وقت کا انتظار کرو، انشاءاللہ بولو نا ذرا، اس پہ بھروسہ رکھو کہ وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان، بڑا مہربان اللہ. پھر آقا اسلام کی حدیث سنیے، ارشاد فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کا ہے جو اللہ پہ توکل کرے. وزنی عمل اس کا ہو جاتا ہے، وہ توکل کر کے جو عمل کر رہا ہے وہ وزنی ترین عمل ہے کہ میرا رب میرے اس عمل پہ خوش ہوگا، میرا رب راضی ہو جائے گا. تو فرمایا یہ بہترین عمل ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے ہاتھ سے زیادہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ دھیان رکھے تو اسے توکل کہتے ہیں. جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس سے زیادہ جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے اس پہ توکل کرے. کہ میرے ہاتھ میں کتنا کو ہوگا، تھوڑا سا، کتنا کو ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں کیا ہوگا، میرے رب کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. جب اس کے ہاتھوں پہ دھیان جائے گا تو اسے توکل کہتے ہیں. یہ ہے اللہ پہ بھروسہ، یہ ہے اعتماد کہ میرا رب اپنے ہاتھوں میں بہترین چیزیں رکھتا ہے، اس کے پاس خیر ہے. بیدک الخیر، قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے. بیدک الخیر، اس کے ہاتھوں میں خیر ہے. اس پہ اعتماد کہ میرے رب کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہتر اللہ. اسی طرح مثال قرآن نے دی ہے، میں قرآن پہ ہی ہوں بھی. اس طرح قرآن میں اللہ نے مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کمال توکل تھا، کیا کمال توکل تھا آپ کا. آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری ہو چکی ہے، منجنیک میں ڈال دیا گیا ہے، ہوا میں اچھال دیا گیا ہے، اور اب آپ ہوا میں. سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں تو ظاہر اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حدیث میں آتا ہے کہ ارشاد کیا اللہ سے مولا تو نے مجھے ہر نبی کی مدد پہ مجھے حکم دیا ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے اگر حکم ہو تو میں جاؤں. فرمایا جائیے، اگر آپ سے لیتے ہیں تو لے لیجئے. کیا لفظ ہے، اگر آپ سے لیتے ہیں تو لے لیجئے، جائیے جائیے کیجئے مدد. حضرت جبرائیل پہنچے، ابھی آپ ہوا میں. فرمایا کہ حاضر ہوں اور اللہ کی طرف سے آ چکا ہوں، اجازت بھی لے لی ہے، تو مجھے حکم کیجئے، آپ کے نیچے جانے سے پہلے پہلے آگ بجھا دیتا ہوں. اور بھی بڑے معاملات ہیں، یہیں سے آپ کو پروں میں لے جاتا ہوں، میرے لیے کون سا مشکل ہے، مجھے حکم کیجئے. لیکن چونکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کی اجازت ضروری ہے، میں آپ سے پوچھوں گا. کمال لطف اور کرم کا وہ جملہ ہے جو حضرت ابراہیم نے بولا. ارشاد فرمایا اچھا ایک بات کا جواب دے دو بس، کہ کیا اللہ جانتا ہے میں کس حالت میں ہوں؟ ہائے، بولو کیا لفظ ہے. اصل میں نا ہم یہ بھی نہیں جانتے نا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے پتہ ہی نہیں کہ میں کس حالت چاہوں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں خود ہی یہ سہ رہا ہوں، کسی کو کیا پتا میں کس حالت میں ہوں. کیا اللہ کو پتا ہے میں کس حالت میں ہوں؟ تو جبریل نے کہا بالکل اللہ کو پتا ہے، انہوں نے ہی تو بھیجا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کس حالت میں ہیں. تو کیا جواب ہے؟ فرمایا اگر اسے پتا ہے میں کس حالت میں ہوں، اس چیز نے مجھے تجھ سے سوال کرنے سے روک دیا ہے. اب میں تجھ سے سوال نہیں کر سکتا. ہائے، اب میں تجھ سے کیسے بات کروں؟ جس کو پتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں وہ جانے. پھر آگ کے فرشتے نے آ کے عرض کی، اس کو بھی یہی جواب. یہاں تک کہ ساری کائنات کے فرشتے حاضر ہو گئے کہ ہماری اللہ کے سامنے عزت رہ جائے گی، خدا را ہمیں کچھ دے دیں، حکم کر دیں. یہاں تک کہ آگ قریب آ گئی، ان کو بھی یہی جواب کہ جس کا بندہ ہوں وہ جانتا ہے میں کس حالت میں ہوں. جب قریب آ گئی آگ تو فرمایا اللہ نے سارے واپس آ جاؤ، اب میں ہی ہوں جو اس کی مدد کرنے والا ہوں. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ سے
کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. کیا توکل ہے، کیا بھروسہ ہے اللہ پہ. کس کو سکھا رہے ہیں ہم یہ ساری چیزیں؟ قرآن کس کو سکھانا چاہتا ہے؟ قرآن یہ کہانیاں سنا کے کس کو بتانا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کا انداز اللہ سے اختیار کریں، اس طرح کا معاملہ ہم بھی اللہ کے ساتھ کریں کہ جب بھی کچھ چیز سامنے ہو بھائی اللہ کرنے والے، وہ دے گا، فضل ہوگا، میرا رب بچا لے گا، میرا رب کرم فرمانے والا ہے. اللہ تو اللہ نے نہ صرف یہ کیا کہ آگ ٹھنڈی کر دی، اگر بردن کہہ دیتا نا صرف اتنا کہ ٹھنڈی ہو جا تو فریز ہو جاتے آپ اس میں جا کے. ساتھ سلامن کہہ دیا، اے سی والی ٹھنڈک پیدا کر. اتنی ٹھنڈک نہ پیدا کرنا کہ ابراہیم تکلیف میں آ جائے. بردم و سلامن اللہ ابراہیم. ایسی آگ بن جو ٹھنڈی ہو. اچھا آگ اور ٹھنڈی مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو ذرا، بولو نا بھائی. آگ بھی اور ٹھنڈی بھی اور سلامتی والی بھی، یہ کہاں لکھا ہے؟ عقل تو چیختی ہے، عقل تو آگے سے روتی ہے. یہ کون سی آگ ہے جو ٹھنڈی ہے؟ ہاں میرا رب آگ بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے. یہ کون سا پانی ہے جو رستہ دے دے؟ ہاں میرا رب رستے والا پانی بنا سکتا ہے. یہ کون سا پتھر ہے جس میں سے 12 چشمے نکلے؟ ہاں میرا رب 12 چشموں والا پتھر پیدا کر سکتا ہے. یہ تمہارا توکل ہے، اس توکل کے اوپر رہو، اس توکل سے زندگی گزارو اور چین میں رہو. انشاءاللہ بولو نا ذرا، ٹھنڈک میں رہو، تمہارا سینہ ٹھنڈا رہے گا. میرا رب بدلے گا حالات، میرا رب حالات کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے گا بدل دے گا. تمہاری زندگی میں سکون نہ آئے تو کہنا. اس دن تمہیں ایسا نہ لگے کہ آج میرا دن جنت میں گزرا ہے تو کہنا. کیوں؟ توکل ہے اللہ پہ، پورا بھروسہ ہے، ٹھوک بجا کے بھروسہ رکھا ہوا ہے میرے رب نے. جو کرنا ہے بہتر کرنا ہے. اور میرے نبی کا توکل کیسا تھا؟ مجھے کہو نا سبحان اللہ. عقائد دو جہاں کا توکل بھی سن لو. حضور سو رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے کافر آ جاتا ہے، قریب آپ کی تلوار موجود ہے، اس نے آپ کی ہی تلوار اٹھا لی اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور کی زبان سے نکلا اللہ. کیا تاثیر تھی، کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، زمین پہ تلوار گر گئی. کیا تاثیر تھی آپ کی ایک لفظ کے اندر، اللہ، میرا اللہ بچائے گا. تو جب وہ گر گئی آپ نے پکڑ لی تلوار، فرمایا ہاں اب بول تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے کہا جی آپ بڑے رحیم ہیں، میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بڑے رحم کرنے والے. فرمایا جا تجھے معاف کرتا ہوں. میں کہا سبحان اللہ. توکل اتنا تھا کہ میرا رب بچائے گا، تو کیا چیز، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. ہم ایسا توکل کہاں کرتے ہیں؟ دن رات چیخنے والے لوگ، حالات پہ رونے والے، ہر وقت باں باں کر کے بازو سر پہ رکھ کے رونے والے لوگ. خارش بھی ہو جائے تو کہتے ہیں مر گئے مر گئے. چھوٹا سا ہلکا سا اللہ کی طرف سے دباؤ زندگی کا برداشت نہیں کر سکتے. برگر بچے، برگر فیملیز، چھوٹی سی تکلیف آ جائے کوئی اس پہ ہے ہی نہیں، توکل کا نام نشان نہیں زندگی. ایک دن گاہک نہیں آیا، لگتا ہے دکان ہی بند ہو جانی، ککھ نہیں بننا ہوں، ختم ہو گیا سب کچھ. ایک دن تھوڑا سا اللہ نے آزما لیا، چند دن ذرا ایسے آ گئے زندگی میں، کچھ مال کی کمی او ختم، جادو ہو گیا ہے، فلاں نے نظر لگا دی، فلاں گزرا اس نے یہ کر دیا. اور اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے یار. گھر کے حالات تھوڑے سے آگے پیچھے اللہ نے کیے، ہمارا تو گھر جہنم ہی ہے، بس دوزخ میں ہی رہ رہے ہیں. یعنی ذرا بھی توکل نہیں ہے کہ وہ حالات کو خود بدلنے پہ قادر ہے. وہ تمہارے اوپر نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنی مرضی سے حالات چینج کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے کے رکھتا ہے حالات کو. توکل کا تو نام و نشان نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسی طرح مر گئے لوگ کھا کھا کے دوائیاں، اور بس اسی پہ رہ گئے کہ نہیں نہیں میں ہی جو کروں گا وہ ہوگا. او بھائی اللہ نے کرنا ہے جو ہو رہا، اللہ نے کرنا. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. بول دیجیے یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ دے دے. سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور کو اتنا توکل تھا تو یہی توکل آپ کے صحابہ میں بھی چلا گیا. ٹریننگ حضور سے لی تھی اور بہت زیادہ حضور کی قربت میں رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جنہیں صاحب النالین والعصا کا لقب دیا گیا. حضور کے جوتے اٹھانے والے اور اس کا حضور کا ڈنڈا اٹھانے والے، عصا اٹھانے والے.
تو کثرت سے حضور کی خدمت میں، تو ظاہر ہے حضور سے توکل سیکھا. وصال کا وقت قریب آ گیا، غربت زیادہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آپ کو علم ہوا، چلے گئے، عیادت کی، کہا مجھے لگ رہا ہے کہ وقت نزدیک ہے، اجازت دیجئے کہ میں کچھ مال پیش کروں، ہدیہ پیش کروں. فرمایا نہیں، مجھے ہدیہ کی ضرورت نہیں. فرمایا نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے تو ہیں کوئی نہیں، تو جو ہی دنیا سے جائیں گے تو بیٹیوں کے لیے کچھ دے جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. میں بھی کون سا کوئی دے رہا، میں ہدیہ دے رہا ہوں. اور ہدیہ قبول کرنا حضور کی سنت بھی ہے، ہدیہ لینا حضور کا پسندیدہ طریقہ بھی ہے. حضور لے لیتے تھے ہدیہ، تو آپ بھی لے لیں. فرمایا نہیں، میں ہدیہ نہیں لوں گا. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ یاد کر لے اللہ اسے کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہوئی. کیا توکل ہے بولو. اس دکان، اس نوکری اور اس چیزوں پہ توکل نہیں ہے، سورہ واقعہ پہ توکل ہے، سورہ واقعہ پہ اعتماد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ واقعہ جس کو یاد ہو گئی اسے محتاجی نہیں آئے گی. تو کون اس کو سوچتا ہے، کون اس کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اگر سورہ واقعہ ہے نا تو انشاءاللہ میری زندگی محتاجی سے دور ہوگی. انشاءاللہ تو محتاجی کبھی نہیں آئے گی، میرے رب میں سے نبی کی زبان سے وعدہ کر چکا. تو اللہ اس کی بھی توفیق دے دے. حضرت عمر بن عبد العزیز جو اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، بہت بڑا نام پایا. ویسے تو 4 خلفاء ہی ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام اس لیے بھی امت نے شامل کیا خلفاء راشدین میں، 5ویں خلیفہ راشد کہا گیا کہ ان کے دور میں واپس وہی دور آیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، دوبارہ وہی دور پلٹ کے آ گیا. اسلام کو وہی تابناکی ملی جو حضرت عمر کے دور میں ملی تھی، اور اسی طرح اسلام کی فتوحات اور بہت بڑا علاقہ آپ نے فتح کیا. بہت بڑی شخصیت رہے، لیکن چونکہ انداز وہی زہدانہ زندگی. حالانکہ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ ایک مزدور کی طرح روز مزدوری کرتے تھے اور جایا کرتے تھے مزدوری کرنے. اور لوگ بعض پہچان لیتے، بعض نہ پہچانتے، تو روزانہ مزدوری کرتے تھے. تو اس طرح کا انداز تھا. وصال ہونے لگا تو کوئی شخص ملنے آ گیا اور اس نے کہا حضرت بڑی زیادتی کی آپ نے اپنی اولاد سے. سنیے اب یہ بات. کہا جی کیا زیادتی کیا میں نے؟ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہا زیادتی کیا ظلم کیا میں نے؟ کہا آپ نے بہت ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ. تو آپ سے پچھلے میں نے کئی دیکھے جو امیر بنے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑا بڑا کچھ چھوڑا، جائیدادیں چھوڑ کے گئے، مال چھوڑ کے گئے، سونا چاندی چھوڑ کے گئے. انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ کیا. آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کمایا. آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں؟ بھوکے مر جائیں گے آپ کی ساری اولادیں. اور آپ کے 11 بیٹے تھے. کتنے جی؟ 11 بیٹے. تو اب آپ نے فرمایا اچھا سن میرے قریب آ. وہ قریب آیا. آپ نے فرمایا دیکھو اگر تو یہ نیک لوگ ہیں، میں نے اگر انہیں نیکی سکھا دی ہے اور یہ نیک ہو گئے ہیں، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے. اللہ ولی ہے، دوست ہے جو ایمان والے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا یار ہے. ہائے بولو نا، اللہ ایمان والوں کا یار ہے، دوست ہے. تو مجھے بتاؤ جس کی یاری اللہ سے ہو جائے، کیا وہ کسی کو بھوکا رہنے دے؟ کیا اپنے یار کو کوئی تکلیف میں ڈال دے؟ کیا اپنے یار کو کوئی مصیبت میں دیکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں. اگر یاری ہے تو مصیبت میں نہیں آنے دیتا، اول تو آنے نہیں دیتا. اگر آ بھی جائے تو مصیبت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے یار جو ہوا. تو کہا یہ اگر نیک ہوں گے تو اللہ ان کا دوست ہوگا، لہذا اللہ انہیں کبھی محتاجی نہیں آنے دے گا. اور اگر یہ برے ہوئے تو میں بروں کے لیے ایک دمڑی بھی دنیا میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ وہ میرے بعد گناہوں میں لگائیں، میرے بعد گناہ کریں ان پیسوں سے، ان مال سے میرے بعد دنیا کے اندر گناہوں کے کاموں میں لگ جائیں. میں 1 روپیہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا. یہ کہہ کے دنیا سے رخصت ہو. اور سنو کیا اللہ کا نظام. اس کے بعد نئے خلیفہ آئے، اس کے بعد اور بھی خلیفہ آئے. انہیں ضرورت پڑ گئی کسی شہر کے حاکم کی، کسی شہر کے گورنر کی. تو کہا پتہ کرو کوئی نیک صالح جوان ہو جو اسلام کی تعلیم بھی جانتا ہو، عمل کروانا بھی جانتا ہو، سمجھدار آدمی ہو، تو بلا کے لاؤ. تو سب کی نظر انتہا پڑی حضرت عمر بن عبد العزیز کے بڑے بیٹے پہ. بلایا گیا اور انہیں اس علاقے کا حاکم بنا دیا. پھر دوبارہ اللہ نے موقع دیا، اسلام
کی وسعت بڑھی، اس علاقے اور فتح ہوئے، تو کہا بھائی اور اب ضرورت ہے، یوں آپ کے 11 بیٹے 11 علاقوں کے گورنر بن گئے. نہیں مل کے بولو نا ذرا، یہ ہے توکل. پھر بولو نا، توکل اتنا تھا. 11 بیٹے تھے اور 11 علاقوں کے حاکم تھے، ہر بیٹے کو ایک ایک علاقہ مل گیا. توکل کہاں ہے ہمارا؟ تو اللہ اس کی توفیق عطا کرے، آمین کہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی ذکر ملتا ہے کتابوں میں. یہ دونوں کمال صحابی ہیں حضور کے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ پہلے عیسائی تھے، اس کے بعد یہودی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے. یعنی آپ نے پہلے عیسائیت تھی، پھر بولو یہودی ہوئے، پھر اللہ نے اسلام کی توفیق. حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام میں آئے. تو یہ دونوں بڑے یار بھی تھے، دوست بھی تھے، کیونکہ ان کا پیچھے مذہب ایک تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار تھا. تو بیٹھے ہوئے ایک دن تو کہنے لگے آپس میں کہ اچھا یار وعدہ کرو کہ ہم میں سے جو پہلے دنیا سے چلا گیا، یاری اتنی مضبوط ہے، پیار اتنا زیادہ ہے ہمارا، اتنی محبت ہے دنیا میں، تو وعدہ کرو کہ دونوں میں سے جو پہلے چلا گیا وہ خواب میں آ کے دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا. سننا چاہتے ہو؟ بولو. خواب میں آ کے بتائے گا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ یاری ہے نا. تو یار بتائے یار کو، دوست بتائے دوست کو کہ کیا ہوا. وعدے ہو گئے، دونوں نے ہاتھ ملائے، وعدے کر لیے. حضرت عبداللہ بن سلام پہلے وصال کر گئے. حضرت سلمان فارسی کی بڑی لمبی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن سلام پہلے وصال کر گئے. خواب میں حضرت سلمان فارسی کو ملے اور فرمایا کہ یار وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. کہا اچھا بتاؤ کیا بنا تیرے ساتھ، بتاؤ کیا بنا. کہا وہی بنا جو حضور نے ہمارے لیے فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ راضی ہو گیا. کہا اچھا یہ بتا کہ کس عمل سے راضی ہوا. اب سنیے کون سا عمل تھا. عمل بہت زیادہ کیے ہم نے، بتاؤ تمہیں کس عمل سے رضا ملی. فرمایا اللہ نے مجھے یہ فرمایا، سنو اے عبداللہ، مجھے تمہارے سارے عملوں میں سے سب سے زیادہ اس بات پہ تمہارے ساتھ محبت ہوئی کہ تیرا مجھ پہ توکل بہت زیادہ تھا. تو مجھ پہ بھروسہ بڑا رکھتا تھا یار، تیرا توکل میرے اوپر پکا تھا، اس توکل نے ہم سے رضا لے لی. تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. توکل رکھیے. یہ بھی سر یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں جملہ بڑا پیارا ہے، وہ میں جملہ چاہتا ہوں وہی بولوں. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمت توکل کی ہے. ہائے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمت توکل. اب ایک اور رسول بھی یاد رکھ لیجیے، توکل یہ نہیں ہے کہ کوئی اسباب قطعی کو چھوڑ دے، یہ توکل نہیں ہوگا جی. جیسے اسباب قطعی سے مراد یہ ہے کہ پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی، کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی، یہ اسباب قطعی ہیں. اگر کوئی انہیں چھوڑ دے تو یہ توکل نہیں ہوتا. بس انسان کہے کہ جی میں پانی نہ پیوں تو اللہ خود ہی پیاس بجھا دے گا، تو یہ توکل بولو، یہ غلط ہے، یہ توکل نہیں ہے. کوئی کہے میں کھانا نہ کھاؤں اور بھوک مٹ جائے تو یہ اصول یاد رکھیے. یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ توکل اتنا ہو جائے اور اس کو اس طرح سے انداز لے جائیں آپ کہ نہیں اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے، تو چونکہ اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلا دے گا مجھے. جب میں نہیں کھاؤں گا تو مجھے کھلائے گا بھی کوئی نہیں، اللہ مجھے کھلا سکتا ہے تو پھر کھلا لے. تو ایسا انداز نہ ہو انشاءاللہ. بولیے یہ توکل یہ نہیں. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا اچھا آگے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ فرمایا حضور اونٹ پہ. فرمایا اچھا اونٹ کہاں ہے؟ فرمایا حضور باہر ہے. کہا اسے باندھا؟ کہا نہیں اللہ پہ توکل ہے. بولو کیا؟ فرمایا نہیں یہ توکل نہیں ہے، واپس جاؤ اسے کھونٹے سے باندھ کے آؤ پھر توکل کرو کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گا. یہ ہے توکل. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے باہر جو ہے نا لاک لگائے بغیر موٹر سائیکل چھوڑائیں اور کہہ دیں کہ توکل ہے. جی توکل پھر یہی ہے کہ چور لے گیا پھر وہ جائے گی آپ کے ہاتھ سے اور پھر آپ باہر آ کے چیخیں گے کہ صاحب سے تو کہا توکل کرنا ہے. اور توکل یہ نہیں ہے بھائی، لاک کرنا تھا اسے، لاک کر کے اندر آئیے. تو اسباب قطعی کو چھوڑنا توکل نہیں ہوتا. آپ نے اسباب قطعی کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد توکل ہوتا ہے. ایک نوجوان کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہی تھا،
اس کو بھی علامہ صاحب کا درس ہو رہا تھا جمعے میں، تو اس نے سن لیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے کھلاتا ہے، جسے چاہتا ہے پلاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں، اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مجھے کوئی کھلا بھی نہیں سکتا، میں نہیں کھاؤں گا تو مجھے کوئی کھلا بھی نہیں سکتا، میں مرضی سے کھاتا ہوں. تو گھر آیا، والدہ نے کھانا دیا، کہا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا بس نہیں کھاؤں گا، میری مرضی ہے. خیر دل میں یہی تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. وقت گزر گیا، والدہ اس کو سمجھاتی رہی، بیٹا کھانا تو کھا لو، کھانا تو کھا لو، لیکن وہ نہ کھائے. خیر اس نے کہا کہ والدہ گھر میں تنگ کرتی رہے گی، سامنے دور درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں چلا گیا، چھاؤں میں بیٹھ گیا. جا کے والدہ ادھر آ گئی، کہا بیٹا یہ کھا لو، تکلیف ہو جائے گی. خیر وہ نہ مانا، والدہ قریب رکھ کے چلے گی کہ خود ہی بھوک لگے گی تو کھا لے گا، بھوک بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے، یہ کون سی چیز ہے. تو رکھ کے چلی گئی. اب وہ قریب، اس کو خوشبو بھی آ رہی ہے، بڑا مزیدار کھانا ہے، بھوک بھی بڑی شدت کی لگی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں کھانا نہیں، میں نے کھانا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں جس اللہ کھلاتا ہے تو پھر اللہ کھلا لے، میں نے نہیں کھانا. خیر اس کو لگا کہ یہ خوشبو میری جان نہیں چھوڑے گی، دور چلا گیا، اس سے دور جا کے لیٹ گیا. اچھا قدرتاً یہ تھا کہ اس جھنڈ میں کچھ چور آتے تھے اور وہ آ کے وہاں پلاننگ کرتے تھے رات کی چوری کی. تو وہ پہنچے وہاں، تو وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ادھر قریب کوئی کھانا پڑا ہے، خوشبو بہت اچھی آ رہی. تو دیکھا تو واقعی پڑا تھا، حیران ہو گئے. تو وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ کہنے لگا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی نے زہر ملایا ہے اور اسے پتا ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں، اور وہ زہر ملا کھانا رکھ گیا کہ یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، لہٰذا پتا کرو. اگر وہ شخص رکھ کے گیا ہے نا تو ادھر ہی کہیں چھپا ہوگا، بیٹھا ہوگا ادھر. اور واقعی اٹھا تو وہ نوجوان مل گیا، قریب ہی بیٹھا ہوا تھا. اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو کہا کہ تو نے یہ زہر ملا کھانا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، یہ میرا ہی کھانا ہے، لیکن میں نے کھانا نہیں. کہا نہیں اس میں زہر ہے اور اب تجھے کھانا پڑے گا. خیر وہ نہ مانے، انہوں نے مارا ایک جوتا اس کی کمر پہ. جب مارا نا تو اس نے پھر کہا نہیں میں نے نہیں کھانا، کیونکہ اندر وعدہ کیا ہوا تھا میں نے کھانا ہی نہیں. خیر جب تیسرا جوتا پڑا نا تو کھانا شروع ہو گیا، کھا لیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، یہ دیکھو کھانا میں نے کھا بھی لیا، زہر بھی کوئی نہیں اس میں، مجھے جانے دو. انہوں نے جا دے جا چلا جا. چلا گیا. اگلے جمعے کا انتظار کرتا رہا، جمعہ ہوا، علامہ صاحب آئے، ان کے پاس گیا، ان سے کہا علامہ صاحب مسئلہ پورا بیان کیا کریں. بولو کیا؟ ذرا سارے بولو نا بھائی، مسئلہ پورا بیان کیا کریں. آپ آدھا آدھا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آدھا بیان نہیں کرتے. کہنے کہ اچھا میں نے تو ایسا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا. کون سا مسئلہ پورا بیان نہیں کیا؟ کہ آپ نے پچھلے جمعے کہا تھا اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے. تو کہا ہاں تو میں نے کون سا اس میں غلط کہا؟ ایسا ہی اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے. کہا نہیں پورا بیان کرنا تھا نا کہ اگر کوئی نہیں کہتا تو اللہ مار مار کے کھلاتا ہے، مجھے کٹ بھی پڑی ہے. تو لہٰذا یہ غلط ہے کہ آپ باب قطعی کو چھوڑ کے تو آپ کہیں کہ آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوتا. تو اس راز کو جانیے انشاءاللہ. بول دیجئے اللہ توفیق دے. پھر آقا اسلام کی ایک بات بڑی خوبصورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توکل ایک بچے کی طرح کرو. سنو یار، توکل ایک بچے کی طرح کرو کہ اسے پتا ہے جب روئے گا تو ماں روٹی دے دے گی، اسے پتا ہے، اسے اتنا ماں پہ توکل ہے، اسے پتا ہے ماں جہاں بھی ہوگی جو ہی میرے رونے کی آواز سنے گی نا آ جائے گی اور وہ ضرور مجھے دے دے گی. ایسے ہی فرمایا اللہ پہ توکل کرو کہ جو ہی اس کی تمہاری آنکھ سے آنسو آ گیا نا تیرا رب پہنچ جائے، تیرا رب اب تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ مجھے اللہ پہ توکل ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ بڑھا. تو چونکہ ہم اس عظیم خلق سے محروم ہیں، آج یہ خلق سیکھ کے جائیے انشاءاللہ، اور زندگی میں ہمیشہ توکل سے رہیے، اپنے اوپر یہ طاری کر لیجئے. اور اللہ کرے یہ اندر اترے. ایک درس سے تو ہے نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے ایک درس سے ہی توکل آپ سیکھ جائیں. یہ گریجولی آتا ہے، یہ وقت گزرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان سمجھتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ وقت آئے گا انشاءاللہ. بولیے وقت آئے گا کہ آپ کے توکل کو اللہ مضبوط کر دے. اور کچھ علامات دیکھتے جائیے گا، جس طرح کہ موسیٰ نے علامات دیکھی. بولیے پہلی علامت دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، تو توکل بولو ذرا بول دو، مضبوط ہو گیا. وہ علامات ذرا دیکھیے، وہ علامات دیکھتے جائیے اپنی زندگی میں، توکل مضبوط ہو جائے. دیکھتے جائیے میں نے یہ کہا تھا یہ ہو گیا، یہ میں نے اللہ سے توکل گئی ہو گیا، یہ اللہ نے مجھے کہا تھا ہو گیا، تو توکل مضبوط ہو جائے گا. زیادہ جب ہم نے یہ جگہ لینی تھی تو اس وقت بھی ایسا ہی معاملہ تھا.
جب جگہ لینی تھی تو جب کہا گیا کہ یہ جگہ لینی، تو کیونکہ اللہ نے تو ٹریننگ کی ہوئی تھی ذہن کی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا توکل تجھ پہ ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کرنے والا ہے۔ تو جواب بڑا خوبصورت تھا، جواب یہ تھا اچھا اب آپ نے توکل کر لیا؟ جی کر لیا۔ کہا تو اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا کرنا پڑے گا، ہم آپ کو پیچھے دھکا لگاتے جائیں گے، اب اللہ دھکے لگائے گا اب آپ کو خود دھکا نہیں لگانا جی، اب اللہ کا دھکا پیچھے خود ہی آئے گا، وہ تمہیں خود ہی اٹھ کے چلائے گا، وہ تمہیں خود ہی اٹھ کے جو ہے وہ لے جائے گا، اور جہاں جہاں تمہارا وہ رزق ہوگا اللہ لے آئے گا۔ تو 7 سمندر پار بھی رزق پڑا ہو نا، جس کو توکل ہے کہ اس کے منہ میں ہی آنا ہے تو وہ اسی کے منہ میں آتا ہے، چاہے 7 سمندر دور رزق پڑا ہو، تمہارا وہ دانا جو 7 سمندروں کے اندر پڑا ہوا ہے اللہ تمہارے منہ میں لائے گا، اگر تم توکل کرتے ہو اس پہ، وہ تمہیں ہی ملے گا، کوئی اور تمہارا وہ دانا نہیں کھا سکتا۔ مجھے یاد ہے کچھ ساتھی گئے ہم کھیوڑا کی کان میں، وہ جو نمک کی کان ہے، بہت بڑی کان ہے، آپ لوگوں نے جس نے دیکھی ہوگی، تو جب ہم وہاں پہنچے تو اندر جانا پڑتا ہے پہاڑ کے نیچے، بہت نیچے وہ سرنگ ہے، گزرتے ہوئے اندر تک جانا ہوتا ہے، وہاں اندر انہوں نے بڑا خوبصورت ایریا بنایا ہوا ہے، سیرگاہ بنائی ہوئی ہے، تو وہاں ہم بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے، تو میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، ساتھی جو ساتھ تھے وہ آج تک اسے یاد کرتے ہیں، کہتے یار وہ بڑا اچھا بولے آپ، کیا بول رہے مجھے یاد کرواتے، کہ وہ آپ نے یہ کہا کہ جب وہاں کھانا کھا رہے تھے یار اس پہاڑ کے نیچے ہمارا رزق پڑا ہوا تھا یہاں، اور اللہ نے کتنے 100 سال پہلے وہ سرنگ کھدوائی، یہ سرنگ کھدوائی گئی میرے اور ان کے لیے کھانے کے لیے، اور ہم یہاں آئے ہیں اور اللہ وہ سرنگ کب سے کھدوا چکا تھا کہ میرا بندہ یہاں پہنچے گا اور اس نے کھانا کھانا ہے یہاں۔ یارو اللہ تو پہاڑ کے نیچے اس کی کھو میں تمہارا رزق پڑا ہو، اللہ وہاں بھی سرنگ کھدوا کے تمہیں پہنچا سکتا ہے، تو بتاؤ تیرے گھروں میں نہیں پہنچا سکتا تجھے رزق؟ تیرے گھروں میں نہیں آ سکتا؟ تو کیوں نہ وہ پہنچائے جس کو توکل ہو۔ تو اللہ ایسا توکل اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں یہ عظیم خلق عطا فرما دے، اس عظیم خلق پہ اللہ ہماری ٹریننگ کر دے، ذہن ہمارا اس کے اوپر رسا کر دے، کھول دے ہمارے ذہن، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ العالمین۔ مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جو یہاں گفتگو کر رہے ہیں مولا ہمارے جسم اور روح کا حصہ بنا دے، ہمارے ذہن کا حصہ بنا دے، اسے کسی جگہ سٹور کر دے، اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں اس کی مولا عطا کر دے، اللہ عطا کر دے۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا، لیکن مولا ہم تیری بارگاہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہم توفیق دے گا۔ ان تمام میرے بچوں کو، یہ تمام میری حاضرین جو بڑی محبت سے آن لائن سننے والے خاص طور پہ، اللہ ان سب کو توکل عطا فرما، اپنی ذات پہ توکل عطا فرما، مضبوط بھروسہ عطا فرما، مضبوط بھروسہ عطا کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ مولا بس حد ہو جائے، اور اس مضبوطی میں ہمیں اور مضبوط کر دے۔ اللہ قبول فرما لے مولا، ان بہاروں کو سلامتیاں دے، ان خوبصورت فضاؤں کو سلامتیاں دے جو تیرے دین کے لیے سجتی ہیں، اللہ قبول فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر محمد۔ ہلکے لگا لیجیے۔